آج کا دن پاپی نے اپنی دوست کے گھر گزارا۔ ایش کے ساتھ اسے بہت مزہ آیا تھا، مگر ایک سوال اس کے ذہن میں اٹک گیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایش کا ایک بھائی جس کا نام یوسف تھا، ان کے گھر میں ان کے مالی انکل کا بیٹا اے بھی آیا ہوا تھا۔ جب اے کمرے میں داخل ہوا تو پاپی اس کو دیکھ رہی تھی۔ یوسف کی امی نے یوسف کو کھلونے لانے کے لیے کہا۔ یوسف بھاگ کر گیا اور اپنے کھلونے لے آیا۔ ان کھلونوں میں کچھ کھلونے ٹوٹے ہوئے بھی تھے اور کچھ بہت عمدہ کھلونے تھے۔ یوسف نے عمدہ کھلونے اے کو کھیلنے کے لیے دیے اور اپنے پاس ٹوٹے ہوئے کھلونے رکھ لیے اور کھیلنا شروع کر دیا۔ دونوں نے مل کر کھیلنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد اے کی جیب سے ایک بہت خوبصورت چمکتا ہوا کی رنگ گرا، جس کے سرے پر ایک پیارا سا بال لٹک رہا تھا۔ یوسف کو وہ بہت ہی خوبصورت لگا۔ اس نے جلدی سے پکڑ کر کھیلنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اے نے غصے سے اس کو پکڑا اور واپس اپنی جیب میں رکھ لیا۔ یوسف کو یہ بات بہت بری لگی، لیکن اس نے کچھ سوچا اور پھر سے کھیلنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے ٹوٹے ہوئے کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی بات پر اے نے اس کو زور سے دھکا دیا۔ یوسف نے بھی اس کو دھکا دینے کے لیے اپنے ہاتھ کو اوپر کیا، مگر پھر کچھ سوچا اور وہ مڑ گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اے نے اس کے کھلونے کو زور زور سے زمین پر مار کر توڑنا شروع کیا۔ یوسف کا یہ بہت پسندیدہ کھلونا تھا۔ یہ دیکھ کر یوسف کچن میں بھاگا اور روتے روتے امی کو شکایت کی اور وہ کھلونا بھی دکھایا۔ امی کی آواز دور سے آ رہی تھی۔ پاپی نے سنا، میں جانتی ہوں یہ تمہارا پسندیدہ کھلونا ہے اور تمہیں اے نے مارا بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ برائی کا جواب بھلائی سے دینا بہت اچھا ہے۔ یوسف نے امی کی بات کو غور سے سنا اور مان لی۔ تھوڑی دیر کے بعد امی نے اے کو کچن میں بلایا اور یہی بات اس کو بھی بتائی۔ اے نے وہ بات دھیان سے نہیں سنی اور واپس آ کر اسی طریقے سے کھیلنا شروع کیا۔ کبھی وہ اس کے کھلونوں کو توڑتا، زور سے اور نیچے گراتا، کبھی وہ اس کو مارنے کی کوشش کرتا اور کبھی وہ اپنی اس پیاری سی کی رنگ پر لگے ہوئے بال کو اور چھپا کر رکھتا۔ پاپی جو ان دونوں کو غور سے دیکھ رہی تھی، اس نے یوسف کے 3 کام نوٹ کیے اور اے کے بھی 3 کام نوٹ کیے۔ وہ تینوں کام کیا تھے؟ نمبر 1، دینا، یوسف کا دینا، اس کا بچنا، غلط بات سے بچنا۔ نمبر 3 پر اچھی بات کو مان لینا۔ اور اے کی 3 باتیں اس سے بالکل مختلف، اس سے بالکل اپوزٹ تھیں، یعنی نہ دینا، نہ ہی بچنا اور اچھی بات کو نہ ماننا۔ لیکن پاپی یہ سوچ رہی تھی کہ یوسف نے یہ 3 کام کیسے کیے؟ پاپی خود بھی تو یہ کام کرنا چاہتی تھی مگر کر نہیں پاتی تھی، تو اس کو فوراً ونڈرلینڈ جانے کا خیال آیا۔ اس نے جلدی سے سب کو سلام کیا اور گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر اس نے گرین ونگ کو بلایا اور دونوں نے ایلپ میکس کے پاس جانے کی تیاری کی۔ جانے کے بعد جب وہ تینوں وہاں پہنچ گئے تو اب ونڈرلینڈ کے پورٹل کو کھولنے کا وقت آ گیا، تو تینوں کی وجہ سے پورٹل کھل گیا۔ ونڈرلینڈ میں اندر پہنچ کر پاپی نے پھر سے وہ 114 دروازے دیکھے۔ اب اس کو اپنے بہت ہی پیارے بادشاہ کی آواز سننے کے لیے بے چینی تھی، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ بادشاہ جو کہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں،
اور ایسا ہی ہوا۔ اچانک پاپی کو وہ آواز آنا شروع ہوئی۔ پاپی کو بتایا گیا کہ وہ ایک خاص دروازے کے باہر چلی جائے، اس کو اس کا جواب وہاں ملے گا۔ پھر پاپی نے جب دیکھا تو وہ ایک خاص دروازے کے باہر کھڑی تھی، ان 114 دروازوں میں سے ایک دروازے کے باہر۔ پاپی نے دروازہ کھولنے کے لیے بادشاہ کی پناہ مانگی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا، وہاں سے پاپی نے رحم کرنے والے بادشاہ سے کچھ باتیں سنی۔ رحم کرنے والے بادشاہ نے پاپی کو رات دکھائی، دن کو دکھایا۔ رات اور دن دونوں ہی بہت مختلف تھے، بالکل ایسے ہی جیسے یوسف کے 3 کام اور اے کے 3 کام۔ بادشاہ نے پاپی کو بتایا کہ وہ 3 کام کرنے کی ایک خاص وجہ ہے جو پاپی بھی کرنا چاہتی ہے، اور یوسف کے لیے وہ تینوں کام کرنے آسان ہو گئے ہیں۔ اور وہ کون سی ایسی طاقت ہے؟ بادشاہ نے پاپی کو وہ طاقت کا نام بھی بتا دیا۔ اب پاپی اے کی طرح کمزور نہیں بننا چاہتی تھی، اب وہ جان چکی تھی اس خاص طاقت کو۔ پاپی اس خاص طاقت کے علم کو جاننے کے بعد بہت زیادہ خوش تھی۔ ہمیشہ کی طرح واپسی پر، ونڈرلینڈ سے واپسی پر پاپی بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ تھی دوبارہ واپس آنے کے لیے، اور وہ ان سارے کاموں کو کرنے کے لیے جس کا علم اس کو دے دیا گیا تھا۔ واپسی پر ایلتمیکس سے پاپی نے مزید پوچھا تو ایلتمیکس نے بھی بتایا کہ اس طاقت کو ملنے کے بعد وہ برابر سے ہمیشہ وہ 3 کام کرتے رہے اور ان کو کبھی بھی ایسی مشکل نہیں پیش آئی۔ پاپی اس بار بھی اپنی ایک بڑی الجھن کے ساتھ ونڈرلینڈ گئی، لیکن اس کے بڑے خوبصورت حل کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ واپس آئی کہ اب وہ دوبارہ سے اس کام کو ہمیشہ کرے گی اور ونڈرلینڈ ہمیشہ واپس آتی رہے گی۔ تو کیا آپ بھی اس دروازے کے پار جا کر اس ایک طاقت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تاکہ وہ 3 کام نہ کر سکے؟ آپ بوجھیں کہ وہ دروازہ نمبر کیا ہے اور اس طاقت کا کیا نام ہے۔ کیا آپ بھی پاپی کی طرح وہ تینوں کاموں سے بچنے چاہتے ہیں؟ یعنی آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ دیں، اپنی چیزوں کو دیں۔ کیا آپ بھی برائی سے بچنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بھی اچھی بات کو ماننا چاہتے ہیں یا پھر اے کی طرح جھٹلانا چاہتے ہیں؟